اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ القاعدۃ الثانیۃ ان الشیء یعطی حکم الشیء اذا جاورہ۔ مغنی الادیب کے 8 باب تھے اور 8واں باب ہمارا چل رہا ہے، اور 8ویں باب کے اندر تقریباً 11 قواعد کلیہ ہیں جن قواعد پر امور جزیہ کو حمل کیا جاتا ہے۔ ان 11 قواعد میں سے پہلا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا، آج ہم دوسرا قاعدہ شروع کر رہے ہیں کہ ان الشیء یعطی حکم الشیء اذا جاورہ۔ ایک چیز کو ایک چیز کا حکم دیا جاتا ہے جب وہ اس چیز کے کیا ہو آگا جان جناب ہمسایہ ہو، اس کے قریب ہو، اس کی ہمسائیگی میں ہو۔ کبھی کبھی ایک چیز کو دوسری چیز کا حکم دیا جاتا ہے، ہمسائیگی والا حکم دیا جاتا ہے، جو ہمسائے والا حکم ہے نا وہی اس کو دے دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک چیز کو دوسری چیز کا حکم دیتے ہیں اذا جاورہ، جب وہ اس کے کیا ہو ہمسایہ ہو، اس کے قریب ہو، تو وہ حکم اس پہ بھی لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے جناب علی دیکھو ھذا جوہر ضب خرب، محل شاعری ہے کہ یہ جو خرب ہے نا یہ صفت ہے جوہر کی، تو اس پہ تو رفع پڑھنا چاہیے تھا۔ ھذا جوہر ضب خرب، جر کے ساتھ پڑھا ہے خربن، جبکہ یہ خرب صفت ہے جوہر کی ہے۔ صفت موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے، اس کو خربن نہیں پڑھنا چاہیے تھا، رفع پڑھنا چاہیے، لیکن یہ پڑھا گیا ہے جر کے ساتھ خربن۔ ہمسائے والا اعراب دیا ہے، ضبن مجرور تھا نا تو خربن کو جر دی ہے، یہ مراد ہے اس کی۔ ان الشیء یعطی حکم الشیء اذا جاورہ، کہ چیز کو عطا کیا جاتا ہے حکم شیء، ایک چیز کا حکم جب وہ اس کے پہلو میں ہو۔ حکم شیء اذا جاورہ، جیسا کہ مثال دے دی آپ کی خدمت میں۔ اچھا، اسی طرح شاعر کے شعر میں بھی ہے کا انا صبیرن فی ارانینا وبلہی کبیر اناس فی بجادن مزملن، یہ جادن مزملن کے ساتھ جو ہے جناب یہ کیا ہے جان اس والا جادن مجرور ہے، مزملن کو بھی ہمسائیگی والا اعراب دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ان الشیء یعطی حکم الشیء اذا جاورہ، چیز کو عطا کیا جاتا ہے ایک چیز کا حکم یا وہ اس شے کے کیا ہو ہمسایہ ہو، جاورہ۔ ٹھیک، اچھا اسی طرح ان الشیء یعطی حکم الشیء اذا جاورہ کی مثالوں میں سے حورن عینن ہے۔ یہ جناب حورن عینن کی اگر آپ آیت پڑھیں نا سورہ واقعہ کی تو وہاں یہ مطلب حل ہوگا، جا کر توجہ فرمائیے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عینن۔ حور عینن یہ جو آیا ہے سورہ واقعہ کے اندر، اس میں جس نے حور عینن کو جر دی ہے اس کا عطف کیا ہے کس پہ آگا جان؟ حور عینن کو ویسے جر ہے نا، اس کا عطف کس پہ ہو رہا ہے حور عینن کا؟ ولدان مخلدون پہ اس کا عطف ہے، لیکن پڑھی ہم نے جر ہے، حور عینن پڑھا ہے، جب کہ اس کا عطف ہو رہا ہے ولدان مخلدون۔
ٹھیک، تو یہ جر کیوں پڑی ہے؟ کہتے ہیں پیچھے سے جو ہمسایہ ہے نا، لَحْمٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٍ عِینٍ، ہمسائے والا اس کو اعراب دیا ہے ہمسائیگی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب اس کے اندر بات آ رہی ہے۔ اچھا، نہ کہ توجہ کرو، حورن عینن کا عطف کس پہ ہوتا ہے؟ ولدان مخلدون پہ عطف ہے، اور پڑھی جر ہے۔ کیوں پڑھی ہے؟ ہمسائیگی والا اعراب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا عطف اکوابن و اباریک کے اوپر نہیں ہے۔ حور نینن کا عطف اکوابن و اباریک کے اوپر نہیں ہے، چونکہ پھر معنی صحیح نہیں بنتا کہ یہ جو ولدان ہیں وہ طواف کر رہے ہیں ان پر، ان جنتیوں پر، بالحور، حور کے ذریعے، یعنی حوروں کو ہاتھوں میں اٹھا کر ان کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، یہ تو نہیں مراد نا، یہ مطلب بن جاتا ہے ورنہ لیس المعنی ان الولدان یطوفون علیہم بالحور، مطلب بتانا یہ ہے کہ حورن عینن کا جو ویسے عطف ہے صحیح وہ ولدان مخلدون پہ ہے، تو حورن عینن ہونا چاہیے نا، عطف اس پہ ہے، لیکن پڑھا ہے حورن عینن۔ حورن عینن کیوں پڑھا ہے؟ ایک چیز کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، جس کے یہ ہمسایہ ہے اس والا جر والا اس کو بھی حکم دیا ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ ایک کی لے کے عطف ہو رہا ہے جناتن، اولئک المقربون فی جنات نعیم، ٹھیک۔ اچھا، وفاکہۃ ولحم طیر وحور، اس پہ عطف ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک قیل اور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اکوابن پر ہی عطف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس طرح ہیں، یطوفون علیہم ولدان مخلدون باکوابن ینعمون باکوابن، ٹھیک ہے، ینعمون باکوابن، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکوابن، ٹھیک ہے، ینعمون مراد لیں گے، ینعمون باکوابن، ٹھیک ہے، تو پھر صحیح ہے یہ بات، ہم اس کا عطف حورنین کا اکوابن پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن بے اعتبار معنی ہیں، معنی کے اعتبار سے ہے، معنی کے اعتبار سے یہ مطلب ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے آگا جان۔ قاعدہ ثانیہ کس چیز میں ہے؟ ان الشیء یؤتا حکم الشیء اذا جاورہ، ٹھیک، ایک چیز کو ایک چیز کا حکم عطا کیا جاتا ہے جب وہ شے اس کے کیا ہو، جاورہ ہو، ہمسائے میں ہو، تو اس والا حکم اس کو دیا جاتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کا حکم دیا جاتا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ القاعدۃ الثانیۃ ان الشیء یؤتی حکم الشیء اذا جاورہ، چیز کو عطا کیا جاتا ہے حکم الشیء، ایک چیز کا حکم، اذا جاورہ، جب وہ اس کے ہمسایہ ہو، کا قول بعضہم، جیسے بعض کا قول ھذا جوہر ذب خرب بالجر، ٹھیک ہے، تو یہ تو خرب صفت ہے، جوہر کی رفع ہونا چاہیے تھا، خربن پڑھا ہے، ذبن والا اعراب دیا اس کو، والاکثر والرف، اور اکثر رف پڑھتے ہیں، وقالا امر القیس کا انا سبیرن فی ارانینا وبلہی کبیر اناسن فی بجادن مزملن، جادن والا اعراب مزملن کو دیا ہے، وکیلا بہی فی وحورن عینن فی من جرہما، کیلا بہی یہی اوپر والی بات، ان الشیء یؤتی حکم الشیء اذا جاورہ والی کہا گیا ہے، حورن عینن میں بھی یہی کہا گیا ہے، کیلا بہی فی وحورن عینن، حورن عینن میں بھی یہ قاعدہ کہا گیا ہے،
من جرہما فی من جرہما، جس نے ان کو کیا دی ہے، حور نین کو جر دی ہے، فإن العطف علی ولدان مخلدون، اس کا عطف ہے ولدان مخلدون پہ، ٹھیک ہے، لا علی اکواب و اباریک، حور نین ان کا عطف اکواب و اباریک پر نہیں ہے، کیوں؟ اذ لیس المعنی ان الولدان یطوفون علیہم بالحور، چونکہ معنی یہ نہیں ہے کہ ولدان جو ہے نا ان پر جنتیوں پہ طواف کر رہے ہوں گے بالحور، حور کے ذریعے مثلا حوروں کو اٹھا کر گھوم رہے ہوں گے کہ بے فرمائید بے فرمائید وکیلا العطف علی جنات، کیلا کہا گیا ہے کہ اس کا عطف حور نین کا کس پہ ہو رہا ہے، علی جنات، جنات کے اوپر اس کا عطف ہے، وَكَأَنَّهُ کیلا، اور گویا کہ کہا گیا ہے المقربون فی جنات وفاکہۃ ولحم طیر وحور، اس پہ ہو رہا ہے، وکیل علی اکواب بے اعتبار المعنی، کیل ہے کہ اس کا عطف اکواب پہ ہے بے اعتبار المعنی، معنی کے اعتبار سے اذ معنی یطوف علیہم ولدان مخلدون بے اکواب، کیا ہے معنی یطوف علیہم ولدان مخلدون بے اکواب، ینعمون باکواب، اور اس طرح آگے والذی علیہ المحققون ان خفض الجوار یکون فی النعت قلیلا، اور وہ چیز جس پر محققون ہیں کہ خفض الجوار یکون فی النعت قلیلا، یعنی کیا خفض الجوار، جوار یعنی ہمسائیگی کی بنا پر جر دینا، نعت میں قلیل ہے، توکید میں نادر ہے، ولا یکون فی النسک، نسک میں عطف نسک جو ہے اس میں نہیں ہے اصلاً، لأن العطف یمنع من التجاور، چونکہ عاطف تجاور اور ہمسائیگی سے منع کرتا ہے، چونکہ عاطف جو ہوتا ہے وہ ہمسائیگی سے منع کرتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اس کے بعد آ رہا ہے ہمارا تیسرا قاعدہ، 8ویں باب میں کتنے قاعدے ہیں؟ 11۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ قد یشربون لفظا معنی لفظ فیؤتون حکمہ ویسمی ذلک تضمینا۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے جان؟ کبھی کبھی ایک لفظ کو، ٹھیک، کبھی کبھی ایک لفظ کو دوسرے لفظ کا معنی پلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پس اس لفظ کو اس دوسرے لفظ کا جس کا معنی اسے پلایا گیا ہے وہ حکم دیتے ہیں۔ قد یشربون لفظا معنی لفظ، کبھی کبھی ایک لفظ کو لفظ کا معنی پلایا جاتا ہے، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کا معنی پلا دیا جاتا ہے، پس اس لفظ کو اس دوسرے لفظ کا جو حکم ہے وہ اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ ایک لفظ میں جب دوسرے لفظ کا معنی آ گیا تو وہ حکم جو بنتا ہے وہ بھی اس کے اندر، اور جس لفظ کا معنی کا جو حکم ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ نہیں کلیئر کر پا رہا؟ اور اس کو تضمین کہا جاتا ہے، پیچھے نحو کی کتابوں میں آپ اس کو پڑھتے تھے، تضمین۔ کبھی کبھی ایک لفظ کو لفظ کا معنی ایک اور لفظ کا معنی پلاتے ہیں، فَيُؤْتُونَهُ حُکْمَهُ، پس اس لفظ کو حکمہ، اور جس لفظ کا معنی اسے پلایا ہے اس لفظ والا معنی کا جو حکم ہے وہ بھی اس کو عطا کرتے ہیں، اور اس کو تضمین کا نام دیا جاتا ہے، اس کو تضمین کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے جناب؟ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کا معنی دینا، کہتے ہیں ایک کلمہ دو کلموں کو ادا کرتا ہے، ایک کلمہ دو کلموں کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ توجہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاعدۃ الثالثۃ، تیسرا قاعدہ، قد یشربون لفظا معنی لفظ فیؤتونہ حکمہ ویسمی ذلک تضمینا، کبھی کبھی ایک لفظ کو لفظ کا معنی پلاتے ہیں، فیؤتونہ حکمہ، پس اس لفظ کو حکمہ اور معنی لفظ جس لفظ کا معنی پلایا ہے اس کا حکم بھی عطا کرتے ہیں، فیؤتونہ حکمہ، فیؤتونہ، پس اس لفظ کو عطا کرتے ہیں ناوی حکمہ، اس دوسرے لفظ کے معنی والا حکم، ویسمی ذلک تضمین، اور اس کو تضمین کا نام دیا جاتا ہے۔ فائدتہ، وفائدتہ
अन तुअद्दी कलिमतुन मुअद्दी कलिमतैन, एक कलमा दो कलमों का माना अदा करता है। काला ज़मख़शरी ने कहा अला तरा कैफ़ रजमाना वला तअदु ऐनाका अन्हुम इला कौलिका वला तक़तहिम ऐनाका मुतजाविज़तैन इला गैरिहिम, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि कैसे माना वला तअदु ऐनाका अन्हुम का पलटा है, राजा पलटा है, ला तअदु ऐना अन्हुम का माना किसकी तरफ, आपके कौल, वला तक़तहिम ऐनाका मुतजाविज़तैन इला गैरिहिम। ठीक, अच्छा, वला ताकुलू अम्वालुहुम इला अम्वालिकुम, ये जो ताकुलू है इसको किसका माना पिलाया गया है, तज़ुम्मू, तज़ुम्मू का माना इसको पिलाया गया है। वला ताकुलू अम्वालुहुम इला अम्वालिकुम ऐ वला तज़ुम्मूहा इलैहा आकिलीन, वला तुज़ुम्मूहा, ठीक है, ज़मीमा ना करो माल को, इलैहा, ठीक है, यानी अपने माल को, इलैहा उनके माल के साथ ना मिलाओ, मिलाओ नहीं, ज़मीमा ना करो। ताकुलू तज़ुम्मू के माने में ले लिया है, यहाँ एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ का माना पिलाया गया है। व मिन मिस्ल ज़ालिका इज़न कौलुम समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इसी की मिस्ल है कौल अरबों का समी अल्लाहु लिमन हमिदा है इस्तिजाबा, है इस्तिजाबा। फ़अद्दा सामिया बिल्लाम, सामिया को लिमन हमिदा नहीं पढ़ा, सामिया को लाम के साथ मुतद्दी किया है। व इन्नमा अस्लु अन यतअद्दा बिनफ्सिही, इस सामिया की असल ये कि ये खुद मुतद्दी होता है, लेकिन यहाँ लाम से मुतद्दी किया है। सामिया अस्लु, सामिया की असल ये है, इन्नमा अस्लुहु अन यतअद्दा बिनफ्सिही, कि सामिया की असल ये है कि ये बज़ाते खुद मुतद्दी होता है। मिस्लु यौमा यस्मऊन सहीहता, देखो खुद मुतद्दी हुआ है, लेकिन यहाँ सामिया को चूंकि इस्तिजाबा का माना पिलाया गया है, लाम के साथ मुतद्दी हुआ है, वरना खुद मुतद्दी होता है। सामिया में इस्तिजाबा का माना था तो इस वजह से ये हुआ है। व मिन मिस्ल ज़ालिका इज़न कौलुम समी अल्लाहु लिमन हमिदा इस्तिजाबा फ़अद्दा सामिया बिल्लाम, पास सामिया को लाम से, फ़अद्दा सामिया बिल्लाम, सामिया को लाम से मुतद्दी किया है। व इन्नमा अस्लु अन यतअद्दा बिनफ्सिही, इसकी असल ये सामिया की खुद मुतद्दी होता है। मिस्लु यौमा यस्मऊन सहीहता व हुवा कसीरुन, और वो कसीरुन, और वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। काल अबुल फ़त फ़ी किताब तमाम आसबा लो जमा मा जा मिन्हु लजा मिन्हु किताबुन यकूनु मिऐन औराकन, अबुल फ़त ने किताब तमाम में कहा है, मैं गुमान करता हूँ कि अगर इन मवारिद को, और तज़मीन वाले मवारिद मा जा मिन्हु, जिससे तज़मीन आई है, अगर जमा किया जाए, मेरा गुमान है कि अगर तज़मीन के मवारिद जमा किए जाए, लजा मिन्हु किताबुन, एक किताब बनेगी, यकूनु मिऐन औराकन, 100 वार की किताब बन जाएगी। अगर तज़मीन के मवारिद गिने जाएँ तो 100 वार की किताब जो है ना वो बन सकती है। ठीक हो गई अजीज़ो बात, तवज्जो फरमाओ। इसके बाद एक छोटा सा कायदा और है, वो पढ़ देता हूँ। अल कायदतुर राबिअतु, चौथा कायदा ये है, क्या जनाब, अन्नुम युगल्लिबूना अला शै मा लिगैरिही लितनासुबि बैनहुमा औ अल इख्तिलात, ना अभी क्या करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर गलबा देते हैं, उनके दरमियान मुनासबत की वजह से या इख्तिलात की वजह से, मखलूत हो गई हैं दो चीज़ें, एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर गलबा देते हैं, इसको कहा जाता है कायदा तगलीब। एक को दूसरी पर गलबा दिया है तनासुब की बिना पर या उनके आपस में मखलूत होने की बिना पर। जैसे देखो जनाब, क्या कहते हैं, एक होता है अब और इकट्ठा पढ़ते हैं, अब वैन, सही है। कमरैन, शम्स और कमर को होते हैं, लेकिन यहाँ एक को गलबा देकर कहते हैं कमरैन। मरवतैन कौन सी हैं, सफ़ा और मरवा है, लेकिन एक को गलबा देकर उसी पर तस्निया बना देते हैं। ठीक है, इस तरह मुराद है। बात क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। चौथा कायदा क्या है,
ایک چیز کو غلبہ دیا جاتا ہے دوسری پر تناسب کی بنا پر یا اختلاط کی بنا پر، جیسے اب اور ام میں کہتے ہیں ابوین، شمس اور قمر میں کہتے ہیں قمرین، مروتین میں کہتے ہیں صفا اور مروہ کے لیے مروتین، صحیح ہے نا۔ القاعدۃ الرابعۃ انہم یغلبون علی شیء ما لغیرہ لتناسب بینہما او الاختلاط۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے انہم یغلبون، نحوی غلبہ دیا ہے، نحویوں نے غلبہ دیتے ہیں علی شیء چیز کو، ما لغیرہ غیر پر، لتناسب بینہما دونوں کے درمیان تناسب ہوتا ہے، او اختلاط یہ اختلاط ہوتا ہے، مخلوط ہو جاتی ہیں وہ آپس میں، فلہذا قالوا الابوین فی الاب والام، لہذا نحویوں نے کہا ہے ابوین اب اور ام ومن، اور اسی سے ولی ابوہ لکل واحد منہما السدس من ما ترک، والقمرین قمرین کیا کیا، فی الشمس والقمر، شمس اور قمر میں کہتے ہیں قمرین، ایک کو دوسرے پر غلبہ دیا ہے، والمروتین فی صفا والمروہ، ولاجل الاختلاط اطلقت من علی ما لا یوکل فی نحو واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم یمشی علی بطنہ ومنہم یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع۔ توجہ کرو، اختلاط کی وجہ سے بھی اطلقت من کا اطلاق ہوا ہے، اختلاط کی بنا پر من کا اطلاق ہوا ہے، کس پر؟ ما لا یوکل، جن کے اندر عقل نہیں ہے من کا ان پر بھی اطلاق ہوا ہے، من کا اطلاق ہوتا ہے صاحبان عقل پر، لیکن اختلاط صاحب عقل اور غیر صاحب عقل کے ملنے کی وجہ سے، صاحب عقل اور غیر عقل کے ملنے کی وجہ سے من کا اطلاق غیر صاحب عقول پر بھی ہوا ہے۔ دیکھو واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع، ٹھیک، کل دابۃ من ماء، کل دابہ کی پہلے بات تھی، صحیح ہے نا۔ فإن الاختلاط حاصل فی العموم السابق فی قولہ کل دابۃ من ماء، کل دابۃ من ماء میں جو عمومیت ہے اس کے بعد یہ آ رہا ہے، ٹھیک، جس میں انسان بھی ہیں غیر انسان بھی ہیں کل دابہ میں، اور پھر اس کو غلبہ دیا ہے صاحبان عقل کو غیر صاحبان پہ، من کا استعمال کیا، دیکھو کیا کہا ہے، فی من یمشی علی رجلین، فی من یمشی علی رجلین، من استعمال کیا ہے، اختلاط فی من یمشی علی رجلین اختلاط آخر فی عبارت تفصیل، اس من یمشی علی رجلین میں ایک دوسرا اختلاط بھی ہے عبارت تفصیل میں، فإنہم یوم الانسان والطائر، یہ شامل ہے انسان اور طائر کو، واسم الملائکہ علی ابلیس، اس میں ملائکہ ابلیس کو شامل ہے، حتی استثناء منہم فی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، حتیٰ کہ استثناء کیا ہے، قال زمخشری والاستثناء متصل، زمخشری نے کہا استثناء متصل ہے، لأنه واحد من بین اظہر الالوف من الملائکہ فغلبوا علیہ فی فسجدوا، ثم استثناء منہم والاستثناء احدہم، پھر ان سے استثناء کیا ہے، استثناء کیا ہے جان، احدہم ان سے، ثم قال پھر کہا ہے وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مُنْقَطِعًا، پھر یہ بھی کہا ہے کہ جائز ہے کہ یہ استثناء منقطع ہو۔ موفق معید رہو، سلامت رہو عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔